بار دیگر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد وعلا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الى اللحد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، حدیث رسول کریم سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ چوک ہے ظاہر، چوک کے اپنے تقاضے ہیں، گزارشات تو میں نے بڑی مرتبہ کی ہے، لیکن بہرحال ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے، باہر صورت پہنچانا ہے، تو حدیث پیغمبر کی آسرے سے آپ تک کچھ گزارشات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ سارا عالم اسلام کوشش کرتا ہے کہ پیغمبر کی ہر حدیث کو فالو کرے، بلکہ ایک طبقہ باقاعدہ قائم ہے اس بات پر کہ وہ احادیث پیغمبر کا فالوور ہے، اور وہ خود کو مسلمان ہوتے ہوئے، اہل قرآن ہوتے ہوئے اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہے ظاہر ہے وہ نبی کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہے، وہ قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، تو وہ اہل قرآن بھی ہے، وہ اہل سنت بھی ہے، لیکن خصوصی طور پر حدیث کو اس طرح دین بیان کرتا ہے کہ وہ اپنا دین ہی قرآن کے بعد حدیث سے دیتا ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے کہاں تک؟ سارے بولو، تھکے ہوئے تو آپ ہوں گے ویسے، اور آپ ماشاءاللہ مجھے اظہار بھی کر رہے ہیں میرے سامنے کہ آپ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ تھکن شکن صلوات پڑھیں بلند تر محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے، بولنا ہے آپ نے میرے ساتھ، کہاں تک؟ قبر تک۔ اچھا میرے سنیے بھائیوں، کائنات کے رسول نے جب یہ فرما دیا ہے کہ ماں کی گود میں بھی علم حاصل کرو، قبر میں بھی علم حاصل کرو، تو میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس حدیث پیغمبر پر عمل کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ عقل کل مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اگر ماں کی گود میں علم حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا تو عقل کل مصطفیٰ کبھی نہ فرماتا کہ تم ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ توجہ، ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو کائنات کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم ماں کی گود میں بھی علم حاصل کرو اور قبر میں بھی علم حاصل کرو۔ مجھے سارے عالم اسلام میں شیعہ حیدر کرار کے سوا ایک بندہ نہیں ملا جو نبی کی حدیث پہ عمل کرنے والا۔ میں نے اچھے خاصے مولویوں کو آنکھوں میں بھر بھر کے سرما لگاتے دیکھا ہے، پوچھنے پر انہوں نے بتایا جی یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ یعنی سرمے والی سنت پوری کی ہے انہوں نے، مسواک والی سنت پوری کی ہے، پجامہ اونچا رکھنے والی سنت پوری کی ہے، حلوہ سنت پوری کی ہے، ساری سنتیں بندے پوری کرتے ہیں، ساری حدیثوں پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ماں کی گود سے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کون سا علم ہے
جو کائنات کے رسول نے فرمایا تھا کہ ماں کی گود سے حاصل کرو. عزیزان گرامی قدر، ایک مسلک ہے جس کی مائیں گود میں دودھ بھی پلاتی ہے، علی بھی سناتی. دودھ بھی پلاتی ہے اور نادے علی میں لوریاں بھی، بولو میرے ساتھ، لوریاں بھی سناتی ہے. اس کا مطلب ہے کائنات کے رسول سمجھا رہے تھے کہ علی وہ علم ہے جو اماں کی گود سے حاصل کرنا، گود میں بھی حاصل کرنا اور قبر سے بھی حاصل کرنا. توجہ ہے احباب کی؟ اچھا، اماں کی گود سے ہم نے علی لیا، ماں نے علی علی کرنا سکھایا. ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے دنیا کی کسی محفل میں جاتے ہوئے کہ ہمیں ماؤں نے دودھ میں علی دے دیا. توجہ، فکر بلند کرتے ہیں نا، ہمیں ماؤں نے دودھ میں علی دے دیا ہے اور ہماری ماؤں نے لوریاں دیتے ہوئے جو ہمیں علی دیا ہے نا، تو ہماری ماؤں نے بتایا تھا بیٹا ساری دنیا پھر کے دیکھنا، زمانے میں تیرے پیر کا جوڑ کوئی نہیں. پوری کائنات میں تلاش کرنا، جہاں جی چاہتا ہے جا کے چیک کرنا. عرس میں بھی چلے جانا، 11ویں پہ بھی چلے جانا، میلے بھی چلے جانا، محفل میلاد میں بھی چلے جانا، تجھ پہ پابندی کوئی نہیں ہے. بس آنکھیں کھول کے نا میرے دیے ہوئے نصاب کے مطابق دیکھنا کہ جو میں نے تمہیں علی دیا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنا. پوری کائنات میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ملے گی، علی جیسا امام کوئی نہیں. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں. قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے، میرا علی بھی بے مثل و بے مثال ہے. دنیا کا کوئی پیر ایسا نہیں، زمانے کے پاس کوئی امام ایسا نہیں کہ جو قرآن جیسا ہو. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ دنیا کے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دنیا دعویٰ کر سکے کہ ہمارا پیر قرآن جیسا ہے. قرآن جیسا ہونے کے لیے قرآن کی طرح پاک ہونا ضروری ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ بابا جی جو وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگا سکے وہ قرآن جیسا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہیں کہ فلانا بندہ حدیث جیسا ہے، نہیں فرمایا. حالانکہ حدیث جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. امام احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیث یاد کی تھی. کتنی؟ تو میرے نے دیکھنا کتنی؟ 6 لاکھ. لیکن فرماتے ہیں جب میں نے مسند لکھی نا، 5,70,000 حدیثیں میرے معیار صداقت پہ پوری نہیں ہوتی. میں نے صرف 30,000 حدیثیں لکھی اپنی مسند میں. تو اس کا مطلب ہے امام احمد کی نگاہ میں، اپنی نگاہ میں 5,70,000 حدیثیں جھوٹی تھی. تو حدیث سچی بھی ہو سکتی ہے، حدیث جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. کائنات میں ایک بندہ نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا پیر حدیث جیسا ہے. پوری کائنات میں ایک ہم شیعان حیدر کرار ہے جن کے پیر کے لیے کائنات کے سچے رسول نے فرمایا تھا القرآن وعلی القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن بھی بے مثل ہے، علی بھی بے مثال ہے. قرآن بھی لا ریب ہے، علی بھی بے ریب ہے. قرآن بھی طاہر ہے، علی طیب ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن اولا ہے، علی مولا ہے. قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے. قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا. قرآن معجزہ ہے، علی معجز نما ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا. صلوات پڑھیں محمد. توجہ ہے جی آپ صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ. قرآن کی طرح لا ریب بھی ہے اور علی بے
सारे बोलो बे ऐप भी है। कायनात के रसूल ने फरमाया था इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। आओ मैं कायनात को बताऊं वो कौन सा इल्म है जो माँ की गोद में भी पढ़ना है फिर कब्र में भी जाके पढ़ना है। पूरी कायनात में हदीस पैगंबर पर अमल करने वाली कोई जमात नहीं मिलेगी सवाए शयाने हैदर करार के। हम ही वो पूरी कायनात में अकलौती कौम है जो माँ की गोद से अली अली सीखते हैं और फिर जब मर के कब्र में जाते हैं तो शाना हला के मौलवी साहब कहते हैं इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और सब। तवज्जो नहीं फरमाई है बाबा। वो दुनिया कहती है कि नबी को बुखार हुआ था, बुखार की वजह से नाउज़ बिल्लाह सरकार को हिज़ान हो गया था। और जब अली के मानने वाले को मौत से गुजर के हिज़ान नहीं होता वो कब्र में सुनता भी है और कब्र में समझता भी है। शाना हला के कहते हैं ऐ मरने वाले सुन, ऐ फुला इब्ने फुला सुन और समझ, सुन और समझ। तेरा पहला इमाम अली है, तेरा दूसरा इमाम हसन है, तेरा तीसरा इमाम हुसैन है, तेरा 12वां इमाम महदी है। अजीजा ने ग्रामी कदर जो माँ की गोद से इल्म हासिल किया था वो कब्र तक हमारे साथ है। जब फरिश्ते पूछेंगे बता तेरा इमाम कौन है तो फिर हम एक नहीं बताएंगे, हम 12 गिन के बताएंगे कि मेरा अली भी इमाम है, मेरा हसन भी इमाम है, मेरा हुसैन भी इमाम है, मेरा महदी भी इमाम है। लेकिन मौलवी साहब मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में एक गवाही के लिए तैयार नहीं तो कब्र में 12 की गवाही कैसे देनी पड़ेगी। और अजीजों अली वलीउल्लाह वो निसाब इल्म है, इतना फर्ज है अली कि कायनात के रसूल फरमाते हैं कि जब अली का नाम सुन के तुम्हें अपने कलेजे में ठंडक महसूस हो तो मां को दुआ देना। हाय 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 तवज्जो फरमाना। सरकार ने ये नहीं फरमाया, हालांकि नमाज बाबा जी वाजिब है और रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात दीन में वाजिब है, ये जरूरियात दीन है। इनका इनकार करने वाला काफिर है लेकिन अमल ना करने वाला गुनहगार है। लेकिन याद रखिएगा नमाज वाजिब है, कज़ा मुमकिन है, ज़कात वाजिब है मगर गरीब पे नहीं, हज वाजिब है मगर मकरूज पे नहीं, नमाज वाजिब है मगर नाबालिग पे नहीं। हर वाजिब के लिए कंडीशन है। अगर आप नाबालिग हैं तो नमाज वाजिब नहीं, अगर आप बीमार हैं तो रोजा वाजिब नहीं, अगर आप गरीब हैं तो ज़कात वाजिब नहीं, अगर आप मगरूस हैं तो हज वाजिब नहीं। बंदा नमाज न पढ़े, आप पूछे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा तो वो कहेगा जी मैं बालिग ही नहीं हुआ। जवाब सही है कि गलत है? बोले जवाब सही है। आप कहें जी ज़कात क्यों नहीं देते, ज़कात तो वाजिब है। बंदा कहेगा जी मैंने साथ तक पहुंचा ही नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं जिसमें ज़कात वाजिब होती है। जवाब सही है कि गलत है? बोल के बताओ सही है ना। आप पूछ रहे हो कभी हज पे तो गया ही नहीं, वो कहेगा 30 लाख कर्जा तू अदा कर दे। बोलो हज पे मैं चला जाता हूं। यानी हर फर्ज हर वाजिब पे कोई बहाना है। हाँ अगर बंदा किसी से पूछे कि तू अली को मौला क्यों नहीं मानता, अगर ये कहे कि मैं नाबालिग हूं तब भी ठीक नहीं, कहे मैं बीमार हूं तब भी ठीक नहीं, कहे मैं गरीब हूं तब भी ठीक नहीं, कहे मैं मकरूज हूं तब भी ठीक नहीं। हाँ अली को ना मानने का सिर्फ एक ही जायज बहाना है कि जब मेरी अम्मा ही शरीफ नहीं तो मैं अली को मौला कैसे मान। आप सलामत रहे आप जी। तो वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम अली वलीउल्लाह इतना वाजिब है कि कायनात के रसूल जिस बीबी को मां कहते हैं ना वो अली की अम्मा फातिमा बिनते असद। और कितना वाजिब है अली, सुन्नी शिया रवायतें भरी पड़ी है कि जब अली की पाक अम्मा का इंतकाल हुआ तो कायनात की पहली खातून थी जिसे कफन में नबी ने अपना कुर्ता पहनाया। मर्तबा देखिए ना, नबी अपने कुर्ते का कफन दे रहे हैं, अली
अली की पाक अम्मा की कब्र में खुद पहले लेटते हैं, फिर अली की माँ को कब्र में लटाते हैं। क्या मर्तबा होगा अली की अम्मा का? उम्महातुल मोमिनीन मोमिनों की माएँ हैं, मगर फातिमा बिनते असद वो है जो मोहम्मद की भी माँ है, जो अली की भी माँ। मोमिनों की माएँ होना और बात है, मासूमों की माएँ होना और बात है। अली की वालदा इंतकाल हो गया, सरकार ने कुर्ते का कफन दिया, कब्र में खुद लेटे, लेकिन जब कब्र में लटा दिया ना, साहबा कहते हैं 2-3 काम नबी ने अली की वालदा की कब्र पे ऐसे किए जो पहले कभी नहीं किए थे। पहला काम कौन सा था? कुर्ते का कफन पहनाया। दूसरा काम, कब्र में खुद पहले लेटे। तीसरा काम, 70 तकबीरों के साथ नमाज जनाजा अदा किया। चौथा काम, जब सारे सहाबा चले गए, अकेले नबी अली की अम्मा की कब्र पे मट्टी में उंगलियां गाड़ के, सर झुका के, चुप करके बैठे रहे। साहबा कहते हम दूर से देखते रहे, फिर अचानक नबी ने सर बुलंद किया और आपने जबान खोली और आप फरमा रहे थे, इब्नों के, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अली की माँ की कब्र पे बैठ के उंगलियां मट्टी में गाड़ के तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा क्या फरमा रहे थे? फरमाया, मेरी माँ की कब्र में अभी फरिश्ते आए थे, पूछ रहे थे, बीबी बता तेरा रब कौन है? तो मेरी अम्मा ने बताया, अल्लाह वहदहु ला शरीक। तो उन्होंने पूछा, तेरा नबी कौन है? फरमाया, जिसे मैंने गोद में लोरियां दी है। कहा, बता तेरी किताब कौन सी है? फरमाया, जो नाज़िल होने से पहले मेरे अली ने पढ़ी थी। फिर उन्होंने बताया, तेरा किबला कौन सा है? फरमाया, जिससे मेरा अली पैदा हुआ था। फिर उन्होंने कहा, बता तेरा इमाम कौन सा है? तो कायनात के रसूल फरमाते हैं कि थोड़ी देर के लिए अली की पाक अम्मा चुप कर गई थी। अली की माँ का चुप करना था, मौलवी को बकवास का मौका मिल गया। कहने लगा, जी शर्मा गई होगी कि बेटे का नाम लूं। सरकार ने फरमाया, शर्माती वो माँ है जिसका बेटा भगौड़ा हो। फरारों की माएँ शर्माती हैं, हैदर करार की माँ को शर्माने की जरूरत नहीं। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, फिर अली की वालदा चुप क्यों कर गई? फरमाया, फरिश्ते पूछ रहे थे, अली की कुर्सी भी लगी हुई थी कि बता बता बीबी तेरा इमाम कौन सा है? तो अली की माँ सोच में पड़ गई कि इतने कमाल है मेरे बेटे के, इतनी सिफात है मेरे बेटे की, इतने नाम है मेरे अली के, आज किस नाम से बताऊं कि मैं उसे इमाम मानती हूं जो मेरा ही बेटा है। तवज्जो फरमाना, अली की माँ चुप थी। कायनात के रसूल फरमाते हैं, अली की वालदा ने मुख्तार कहूं, कासिम जन्नत वन्नार कहूं, वसी हकीकी कहूं, खलीफा तहकीकी कहूं, खतीब मंबर सनूनी कहूं, मंबाए रुश्द हदायत कहूं, मंबाए शुजाअत जलालत कहूं, दलील वजूद वहदत कहूं, खुदा की मशीयत कहूं, रसूल की शरीयत कहूं, हक की शमशीर कहूं, इस्लाम की तकदीर कहूं, मोहम्मद की तस्वीर कहूं, गंजीम सिद्क को सफा कहूं, नूरुल हुदा कहूं, बहर सखा कहूं, कौन वका कहूं, अमीरुल मोमिनीन कहूं, इमामुल मुत्तकीन कहूं, या शुबुद्दीन कहूं, कातिल मुशरिकीन कहूं, फातिह बद्र हुनैन कहूं, कातिल मजहब अंदर कहूं, असमैन का बाबा कहूं, ज़हरा का सरताज कहूं, किस नाम से याद करूं? तो कायनात के रसूल फरमाते हैं, फिर मैंने कहा, इब्नों के, इब्नों के, इब्नों के। अम्मा तू ये कह दे कि मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है। दुनिया को हम दावत फिक्र देते हैं कि जब कब्र में अली की अम्मा, अजीजा ने गिरामी कदर, अली वाजिब नहीं, इसका मौका मिल गया। कहने लगा, जी शर्मा गई होगी कि बेटे का नाम लूं। सरकार ने फरमाया, शर्माती वो माँ है जिसका बेटा भगौड़ा हो। फरारों की माएँ शर्माती हैं, हैदर करार की माँ को शर्माने की जरूरत नहीं। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, फिर अली की वालदा चुप क्यों कर गई? फरमाया, फरिश्ते पूछ रहे थे, अली की कुर्सी भी लगी हुई थी कि बता बता बीबी तेरा इमाम कौन सा है? तो अली की माँ सोच में पड़ गई कि इतने कमाल है मेरे बेटे के, इतनी सिफात है मेरे बेटे की, इतने नाम है मेरे अली के, आज किस नाम से बताऊं कि मैं उसे
ایمان مانتی ہوں جو میرا ہی بیٹا ہے. توجہ فرمانا. علی کی ماں چپ تھی. کائنات کے رسول فرماتے ہیں علی کی والدہ سوچ رہی تھی کہ کس لقب سے یاد کروں. میں بیٹے کو سید مختار کہوں, قاسم جنت والنار کہوں, وسیع حقیقی کہوں, خلیفہ تحقیقی کہوں, خطیب منبر سنونی کہوں, منبع رشد و ہدایت کہوں, منبع شجاعت و جلالت کہوں, دلیل وجود وحدت کہوں, خدا کی مشیت کہوں, رسول کی شریعت کہوں, حق کی شمشیر کہوں, اسلام کی تقدیر کہوں, محمد کی تصویر کہوں, گنجینہ عشق کو صفا کہوں, نور الہدا کہوں, بحر سخا کہوں, کون وقا کہوں, امیر المومنین کہوں, امام المتقین کہوں, یا شب الدین کہوں, قاتل المشرکین کہوں, فاتح بدر حنین کہوں, قاتل مذہب و اندر کہوں, ازمین کا بابا کہوں, زہرا کا سرتاج کہوں, کس نام سے یاد کروں؟ تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں پھر میں نے کہا ابنوں کے اما تو یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا میرا امام ہے. میرا بیٹا میرا امام ہے. دنیا کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ جب قبر میں علی کی اما کو علی معاف نہیں تو پھر کسی کی اما کو بھی علی معاف ہے. سارے بولو علی معاف نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی قدر, علی واجب نہیں, علی واجبات کی شرط ہے. جس کے بغیر کوئی واجب قبول نہیں ہوتا اسے علی کہتے ہیں. جس کے بغیر کوئی واجب قبول نہیں ہوتا بولو, سارے بولو, اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ولایت علی فرض ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اساس الدین ہی خمسۃ خصال, دین کی جڑیں 5 ہیں. پہلا ہے نماز, دوسرا ہے روزہ, تیسرا ہے حج, چوتھا ہے زکات, اور 5واں ہے ولایت علی ابن ابی طالب. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ولایت علی وہ واجب ہے جس کی وجہ سے ہر واجب قبول ہوتا ہے. جس کی وجہ سے بولو ہر واجب قبول ہوتا ہے. خدا کی قسم کعبے سے زیادہ پاک ہے علی, حق سے زیادہ حق پر ہے علی. میں نے لفظ کہا ہے حق سے زیادہ حق پر ہے علی. بابا جی حق کوئی بندہ دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حق پہ. مثال کے طور پہ اگر مسجد والا بندہ کہے کہ میں حق تک پہنچ گیا ہوں تو سورت بقرہ میں مسجد زرار موجود ہے جو نبی کے زمانے میں بنائی گئی تھی. اللہ نے کہا اسے مسمار کر دو, یہ مسجد نہیں یہ کفر گڑا ہے. تو اس کا مطلب بندے مسجد میں موجود ہیں مگر حق نہیں. ضروری نہیں کہ جو بندہ مسجد میں ہو وہ حق تک پہنچے. ضروری مسجد میں بیٹھے ہوئے بندے ہوتے ہیں لیکن ہوتے چور ہیں, چوری کرنے جاتے بولو, ہوتے منافق ہیں. تو مسجد علامت حق نہ ہو سکی. اگر آپ کہیں قرآن علامت حق ہے کہ کوئی بندہ قرآن تک پہنچ جائے اور وہ کہے میں حق ہوں, تو آپ کو نہیں پتا کسی میدان میں بندے قرآن اٹھا کے علی کے سامنے آ گئے تھے. توجہ, کسی میدان میں قرآن اٹھا کے بندے علی کے سامنے آ گئے تھے اور بندوں نے کہا یا علی وہ قرآن لے کے آ گئے ہیں. فرمایا ڈرنا نہیں, ان پہ حملہ کرو. کہنے لگے جن کے پاس قرآن ہے. فرمایا نبی سے نہیں سنا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. علی نے فرمایا اگر وہ قرآن ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا. نہیں توجہ فرمائیے دل. اس کا مطلب اگر قرآن بھی علی کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ قرآن نہیں. اگر آپ کہیں کہ کعبہ دلیل حق ہے کہ بندہ کعبے تک پہنچ جائے تو وہ حق پہ ہوتا ہے, نہ کعبہ بھی دلیل حق نہیں. عبید اللہ ابن زیاد یا عبید اللہ ابن زبیر طواف کرتے ہوئے قتل ہوا. اگر کعبے کا طواف کرنے والا حق پہ ہوتا تو صحابی کا بیٹا طواف کرتے ہوئے حرم کعبہ میں قتل نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کعبہ بھی دلیل حق نہ بن سکا. آپ کہیں گے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنا دلیل حق ہے, تو نبی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے بندوں کے لیے سورۃ منافقون نازل ہوا ہے. تو
सोहबत पैगंबर भी दलील हक नहीं हुई। आप कहेंगे अल्लाह के पास बैठना दलील हक है, तो शैतान देर तक अल्लाह की सोहबत में रहा मगर लानती होके निकला, तो अल्लाह की सोहबत भी दलील हक नहीं। तो फिर दुनिया बताए तो सही ना, यकीन करने के लिए कि मैं हक पे हूं दलील क्या है? तो कायनात के रसूल ने फरमाया अल हक मालियन व अलीयुन माल हक, जो अली के साथ होगा वही हक होगा। वाह 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 वाह, क्या बात, जो अली के साथ होगा वही आपको। वही हक होगा। और बाबा जी इतना इतबार नबी पाक को हक पे नहीं था जितना अली पे था। बेशक, वाह वाह। क्या फरमाया सरकार ने हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हैसुमा दारा अली। कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह हक को उधर मोड़ना जिधर अली मोड़े, यानी अली पे वाजिब नहीं हक के पीछे जाए, हक पे वाजिब है कि वो अली के पीछे जाए। तो अब अगर आप दुनिया में मौजूद कुछ हस्तियों को हक मनवाना चाहते हैं तो अली के सामने ना दिखा, अली के पीछे दिखा, क्योंकि नबी ने फरमाया है हक होता ही वो है जिसका इमाम अली हो। हक होता ही वो है जिसका, सारे बोलो, इमाम अली हो। अजीजो अली वलीउल्लाह इतना वाजिब है कि अगर दिल में शक भी पैदा हो जाए ना अली की विलायत में तो बंदा ईमान से खारिज हो जाता है। सुन्नी शिया भाइयों की किताबें भरी पड़ी हैं। नबी के एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो यमन हजरत अली के साथ जंग पे गए, नबी पाक ने भेजा उनको साथ। वहां माले गनीमत तकसीम हुआ तो हजरत अली के अदल पर उन्हें शक हो गया, तो हजरत अली के साथ बुग़्ज़ पैदा हो गया। बड़ी जुर्रतमंद लोग थे सहाबा, और नबी के पास आए, तवज्जो भाई, नबी के पास आए हजरत अबू बुरीदा, कहने लगे या रसूलल्लाह एक सच्ची बात करना चाहता हूं, मेरे वाल देखना तुझे। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं एक सच्ची बात करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही तो मंजिल सच है, यहां सच्ची बात नहीं करोगे तो कहां करोगे? ऐ अबू बुरीदा बताओ कौन सी बात करना चाहते हो? तो अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे दिल में ये बात खटक रही है कि आपसे कर दो। फरमाया करो। उसने कहा जी जब से मैं जंगे ज़ाते सलासल से वापस आया हूं ना अली के लिए मेरे दिल में बुग़्ज़ है। क्या कहा? चौक चेंजी पे इधर है जो तुसी बैठे। हजरत अबू बुरीदा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैं अपने दिल में अली से, आवाज नहीं में थोड़ी, अपने दिल में अली से बुग़्ज़ महसूस करता हूं। जब कहा ना अली से बुग़्ज़ महसूस करता हूं, पैगंबर ने चेहरा फेर लिया। अली से दुश्मनी करने वाला नबी के वारे भी नहीं है। हाय हाय हाय, तवज्जो रखना जी अजीजों। जब उन्होंने कहा ना कि अली के लिए दिल में बुग़्ज़ महसूस करता हूं, खुदा की इज्जत की कसम कायनात के रसूल ने रुख फेर लिया, परेशान हो गया कि अल्लाह के नबी नाराज हो गए। थोड़ी देर के बाद ना फिर सामने आया, कहता है या रसूलल्लाह मैं बात समझ गया हूं, अली के बुग़्ज़ में मैंने जितनी नमाजें पढ़ी हैं दोबारा पढ़ूं? ओहो तवज्जो भाई तवज्जो। कहता है या रसूलल्लाह मैं समझ गया हूं, अली के बुग़्ज़ में तवज्जो मैंने जितनी नमाजें पढ़ी हैं मेरी नमाजें बातिल हो गई हैं, या रसूलल्लाह दोबारा पढ़ो? कहता है पैगंबर फिर खामोश रहे, लेकिन पेशानी पर जलाल की शिकने नमूदार थी। कहता मैं थोड़ी देर रुका, डरते डरते मैं फिर पैगंबर के सामने आया, मैंने दोनों हाथ सरकार की नालैन पे रखे। कहता या रसूलल्लाह मैं सारी बात समझ गया हूं, हाथ आगे बढ़ाए मैं दोबारा कलमा पढ़ता हूं। होए 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 होए, हाथ आगे बढ़ाए मैं तजदीद ईमान पर आपकी दोबारा
بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں دوبارہ تجدید ایمان کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کی دوبارہ بیعت بھی کرتا ہوں، کہتا ہے فوراً پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یعنی کائنات کے رسول فرما رہے تھے یاد رکھنا جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے اس کا عمل باطل نہیں ہوتا، اس کا ایمان ہی باطل ہو جاتا۔ جس کے دل میں علی سے بغض پیدا ہو جائے اس کا ایمان عزیزو سارے بولو ضائع ہو جاتا ہے۔ اس خاندان کی مودت اور محبت اور ان کی ولایت اجر رسالت ہے۔ رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک آپ ان کے لیے اپنے دل میں مودت پیدا نہ کریں، محبت نہیں مودت پیدا نہ کریں۔ اور عزیزو کیوں ان سے مودت نہ ہو؟ ہے کو دنیا میں ایسی مثال؟ حسین روز تہجد میں کہا کرتے تھے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر حسین زندہ نہ رہ سکے، ایک بیٹی عطا کر میرے اللہ جس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ عزیزو پوری زندگی میں حسین نے صرف سکینہ ماں کی، پتہ کتنی محبت تھی اپنی اس بیٹی سے حسین کو۔ اللہ نے پوچھا تھا حسین اتنی محبت والی بیٹی کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا ایک دن اللہ تیری محبت کا امتحان ہوگا، میں میدان محبت میں ثابت کرنا چاہتا ہوں جس کے بغیر میں رہ نہیں نہ سکتا، وہ بلاتی رہے گی میں تیری محبت میں مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا کیا قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، پتہ کتنی محبت تھی سکینہ سے حسین کو۔ کل 4 سال عمر تھی بی بی سکینہ کی، 4 سال 3.5 سال بی بی نے اپنے باپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ ہر روز بی بی سکینہ عصر کی نماز کے لیے اپنے گھر میں 2 مصلے بچھاتی تھی۔ ہم میں سے کوئی ایسا باپ ہے جو ہر روز عصر کی نماز گھر پڑھ سکے؟ نہیں نا، دنیا کی 1000 قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں مردوں کی، کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن بابا جی میں نے روایت پڑھی ہے سکینہ کی پوری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس دن حسین نے سکینہ کے بچھائے ہوئے مصلے پہ عصر کی نماز نہ پڑھی۔ باپ بیٹا ادھر سکینہ نماز پڑھتی، ادھر اس کے بابا حسین مصلے پہ نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہوتے بی بی فرماتی ہے اتنی محبت کرتے تھے میرے بابا، مجھے زانوں پہ بٹھاتے تھے، زانوں پہ بٹھا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بناتی تھی، میں اپنے بابا کے منہ میں ڈالتی تھی، پھر میرا بابا چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ بابا زانوں پہ بٹھا کے نا مجھے بشرا کی کھجوریں کھلایا کرتا تھا۔ عزادارو جب بازار یزید میں دربار یزید میں یہ بی بی پہنچی ہے نا، اسی محبت کا تو امتحان لیا تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ بڑی محبت کرتا تھا تیرا بابا، رو کے کہا کائنات میں کسی باپ کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسے میرے بابا کو میرے ساتھ محبت تھی۔ کہتا سکینہ تیرا بابا کیسے محبت کرتا تھا؟ رو کے فرماتی ہے روز صبح کی نماز پڑھ کے میرا بابا مجھے زانوں پہ بٹھاتا تھا، بصرہ کی کھجوریں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ یزید بے غیرت کہتا ہے سکینہ آپ بھی کھجوریں کھائے گی؟ سکینہ نے مڑ کے سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے اشارے سے کہا سکینہ مقام امتحان ہے، ہاں کر دے۔ بی بی فرماتی ہاں ظالم اب بھی میں کھجوریں کھاؤں گی۔ اس ظالم نے حکم دیا، ایک تشت لایا گیا، تشت سے رومال ہٹایا گیا، سکینہ نے دیکھا تشت میں اس کے بابا کا سر ہے، بابا سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہی تھی او بابا تیرے بعد تیرے قاتلوں نے تیری سکینہ کو اتنا مارا ہے اب تک میرے کانوں کا لہو بند نہیں ہوا، بابا اب تک میرے رخسار زخمی ہے۔ عزادارو کتنی محبت تھی سکینہ کو، ہر روز بابا کے ساتھ نماز پڑھتی،
لیکن یہ جب قافلہ چلتا ہوا نا ایک منزل سے آگے چلنے لگا تو بی بی زینب نے سارے بچوں کو اونٹوں پہ خود سوار کیا. لیکن جب بی بی سکینہ کو سوار کرایا نا عزیزوں تو بی بی زینب نے چاہا کہ سکینہ کے ساتھ میں خود سوار ہو جاؤں، کیونکہ میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سکینہ کی حفاظت کروں. بی بی فرماتی ہے جب میں نے سکینہ والے اونٹ پر بی بی سکینہ کے ساتھ سوار ہونا چاہا، عمر سعد بے حیا سامنے آ کے کہتا ہے نہیں بی بی، ہم سکینہ کے ساتھ کسی کو سوار نہیں ہونے دیں گے. بی بی کہتی ہے میں نے رو کے کہا ظالم سکینہ چھوٹی ہے، اکیلی اونٹ پر بیٹھ نہیں سکے گی، سکینہ گر جائے گی. ظالم کہتا ہے بی بی ہم ایسا انتظام کریں گے تمہاری بچی اونٹ سے نہیں گرے گی. جو چھوٹی اولاد والے ہو سنو گے ان ظالموں نے انتظام کیسے کیا. عزادارو بی بی کو اونٹ پہ بٹھایا، ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھی، اونٹ کے نیچے سے گزار کے بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ رسی باندھی. عزادارو اونٹ دوڑتے رہے، رسی ہڈی کے ساتھ گھسٹتی رہی. جب رسی گھسٹ کے ٹوٹ گئی سکینہ اونٹ سے گر گئی. حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گر گیا. حسین آگے نہیں چلتے. عمر سعد ملعون نے جلاد سے کہا جا تب تک سجاد کو تازیہ میں مار جب تک حسین کے سر والا نیزہ آگے نہیں جاتا. عددار سجاد کی پشت پہ انہوں نے تازیانے مارنے شروع کیے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہو ظالم بتاؤ تو صحیح نا مجھے تازیانے کیوں مارتے ہو. کہا سجاد دیکھ تیرا بابا آگے نہیں چلتا. سجاد کڑیاں سنبھال کے بابا کے نیزے کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا اب میری پشت پر تازیانہ کھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچی. بابا آگے کیوں نہیں چلتے. حسین کے کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی سجاد میں آگے کیسے چلوں. میرے سینے پہ سونے والی سکینہ جنگل میں گر گئی ہے. اجرکم اللہ. میری سکینہ کہیں جنگل میں گر گئی ہے. عزادار و ظالم کہتے سجاد ہم سپاہیوں کو بھیج کے سکینہ کو منگوا لیتے ہیں. سیدہ زینب نے سنا سکینہ جنگل میں گر گئی ہے. جناب زینب نے خود کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا، چلنا شروع کیا جنگل کی طرف. کہا ظالمو تم نہ جانا وہ بطول کی بیٹی ہے، کوئی نامحرم سکینہ کو ہاتھ نہ لگانا. جناب زینب خود جنگل کی طرف چلی. سیدہ فرماتی ہے میں اس وقت حیران ہو گئی جب کوئی سیاہ برقعے والی بی بی اپنی گود میں لے کے سکینہ کو پیار کر رہی تھی. سیدہ کہتی ہے میں نے کہا اے ضعیفہ اے سیاہ برقعے والی بی بی کربلا سے لے کے یہاں تک دنیا پتھر مارنے آئی ہے، تو کون ہے میری سکینہ سے محبت کرنے والی. رو کے کہا زینب پہچان جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے تمہاری ماں نے بقیہ چھوڑ دیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں. الا لعنت اللہ قوم ظالمین سألب اللذی ایا منقلب ینقلبون. پروردگار اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار صف ازا کا اہتمام کرنے والے بانیوں نے صف ازا کے رزق علم ایمان میں برکت نصیب فرما. دام دل میں قدم سخن صف ازا کی رونق ہونے والے جملہ مومنین کے گھروں میں رونق نصیب فرما. پروردگار جملہ سادات و مومنین کی دلی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. صف ازا کے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. جملہ مومنین جو بیمار ہیں مالک سید سجاد کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما. بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جتنی دعائیں دلوں میں موجود ہیں پروردگار تو عالم الغیب والمکاشفات ہے، تو دلوں میں نیتیں پنپنے سے پہلے نیتوں کو جاننے والا ہے، تو دل میں حاجتیں پنپنے سے پہلے حاجتوں کو جاننے والا ہے. پروردگار دلوں میں موجود
جملہ حاجات کو پورا فرما دے، حسین ابن علی کا واسطہ اسلام کا بول بالا فرما دے، ایران کو فتح و کامرانی نصیب فرما دے، سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہماری آنکھوں کے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت کے قابل نہیں رہ سکتے۔ مولا ہم امام زمانہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما دے، حج و زیارات کے شرف کے ساتھ جملہ مومنین کو مشرف فرما دے، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد